سر میں گریس سر سے آگاہ کروں گا کہ سر آئیں اور اپنا ڈیلیبریشن دیں. تھینک یو سو مچ سر. میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کی میں نے دکھایا ہو دل, کیونکہ بات یہ ہے میں آلریڈی 5 ہو گئے, میرے کو ایک اور جانا ہے اور صبح 6 بجے فلائٹ بھی پکڑنی ہے اور مجھے رونی جاتا پھر لیکچر دینا, وہاں بھی 2 گھنٹے لگیں گے. تو اس لیے یہ ٹائم پہلے وہ مجھے پتا نہیں لگا, نہیں تو میں ضرور ایڈجسٹ کر لیتا. تھینک یو ویری مچ مسٹر مکیش جی, سنگھ ربیع آسمانی جی, آف کورس پرمود جی, ہرسا چوک جی, لیڈیز اینڈ جینٹلمین. سر فضل کے بارے میں تو آپ نے ویجان جی سے بھی سن لیا ہوگا اور پرمود جی یہاں بیٹھے ہی ہیں, وہ تو سب کچھ کور کر ہی لیں گے. میرا ویو یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ آیا ہی نہیں بجٹ, کچھ ایسی چیز خاص نہیں. خاص تو آ چکی ہے پہلے, وہ بھی تو بجٹ کا پارٹی تھا جو فائنانس بل تھا, اور یہ فائنانس نمبر 2 بل ہے. تو آپ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں وہ تو ہم مل ہی چکا ہے اور کیا دے رہے ہیں, وہ اسی کا پارٹ تھا. سر اگر آپ کو بولا گیا کہ نو ٹیکسز ٹو پے آن ٹوٹل انکم وچ ڈز ناٹ ایکسیڈ 5 lakh, تو وہ کس کا پارٹ تھا؟ اسی حساب کا ہے. 5 lakh تھوڑی ہے, ایون گراس ٹوٹل انکم 7.5-8 لاکھ ہو تو بھی یو کین برنگ اٹ ڈاؤن ٹو 5 lakh اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی ٹیکس. سو دس از دی پارٹ آف دس گورنمنٹ اونلی اینڈ دس ون. ٹھیک ہے ووٹ لینے کے لیے تھوڑا پہلے کر دیا, ادروائز تو یہی پارٹ ہے. So already the exemption has been given to you, and secondly, you already know that کہ 2 houses have been given exemption. پہلے ایک گھر تھا, the other was treated as deemed to be let out. Now 2 houses you have, you don't have to pay any tax on those 2 houses. So it is taken as dead. ان کو بھی, بلڈرز کو بھی, جو جن کے پاس اسٹاک اینڈ ٹریڈ تھا ہاؤسز کا اور وہ لیٹ آؤٹ نہیں کرتے تھے تو اس کو ڈیمڈ لیٹ آؤٹ مانا جاتا تھا. 2 سال کا ان کو ایکسیپشن دے دیا اور اگلے سال آپ اس کو ایسے ہٹا دیں گے. تو اس لیے ایسا کچھ نہیں ہے, بینیفٹ آلریڈی پہلے دے چکے ہیں. اور ایون فار 40,000 کر دیا تھا ٹی ڈی ایس کی لمٹ فرام 10,000 to 40,000, وہ بھی تو اسی کا پارٹ تھا. اگر رینٹ کی لمٹ 240 کر دی تھی تو وہ بھی تو اسی بجٹ کا پارٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہاں کچھ نہیں, لیکن آپ کو لیا بھی کیا ہے, امیروں سے لیا ہے, آپ سے تو کچھ لیا ہی نہیں ہے. امیروں سے لیا ہے جس کی 2 کروڑ سے اوپر کی انکم ہے, and it does not exceed 5 crore. They are being charged now interest, or what you call surcharge, which was 15%, now it has been raised to 25%. اور جس کی 5 کروڑ سے اوپر ہے اس کی انکم تو کیا لے لیا, 37% surcharge. کہتی اس سے کیا کتنے لوگ ہوں گے؟ سر 20,000 کروڑ کا مل رہا ہے اس میں. آپ کو خیر پتا نہیں ہے کہ صرف 15,000 ایسے ہیں جو ٹوٹل ریونیو کا 80% ٹیکس ان سے دیتے ہیں اور باقی تو سب 20% دیتا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں ہم بہت ٹیکس دیتے ہیں. سر ٹیکس تو یہی دیتی ہے. اگر مکیش امبانی نے دیا, اگر 14 کروڑ کا لے لیا تو اگر اس نے 42.7 کروڑ ٹیکس دے بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھی ٹیکس کمپنی سے دے گا. وہ کہاں سے لے گا؟ کمپنی سے لے گا, لیکن کمپنی کو ڈیڈکشن 30% ملنی ہے پلس سرچارج. یہاں پر ٹیکس 42.74 ملے گا. تو ان کو ٹیکس کیا. یہ کارن دو تھے کہ انہیریٹنس ٹیکس نہیں لانا تھا. انہیریٹنس ٹیکس لاتے تو سب شور ہو جاتے. اب یہ امیر آدمی سے ہر سال بڑھا دیا. انہیریٹنس تو ایک بار مل جاتا. Every year you are going to get better payment. So this is the reason why inheritance tax was not there. یہ بیوبر بنا رکھا تھا inheritance, کوئی inheritance کی بات نہیں چل رہی. یہ بگ 4 والے یا بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو کام مل گیا کہ پرائیویٹ ٹرسٹ بنا لو, یہ کر لو, اور اتنی سجیشن دے دی کہ پیسے کما لیے, لیکن ہے تو کچھ نہیں تھا. سو میں یہ بتا رہا ہوں سرکار کی نیت بہت صاف ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن غلط آدمی کو نہیں چھیڑے گی, چھوڑے ہی نہیں کسی کی. آپ بھول جاؤ کہ پرانی چیزیں جو ہیں, غلطی کرو گے تو پھنسو. میں نے یہ بتا دیا کیونکہ ان کی نیت بالکل کلیئر ہے کہ دیکھیے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیجئے. اگر ٹیکس آنیسٹلی پے کریں گے وی ہیو نو پرابلم, یو ول بی گیون آل ٹائپس آف بینیفٹ, اور فردر بینیفٹ بھی مل جائے گی. کمپنی کا کہا تھا کہ 30% سے 25% کر دیں گے, میں نے منع نہیں کیا. 99% کمپنی کا تو پہلے کر دیا تھا, 250 کروڑ تک 25% کر دیا تھا. ہماری ڈسکشن ہوتی تھی 25 کر دو. 94,000 کروڑ کا نقصان ہوتا ہے 30 سے 25 کرنا. 94,000 کروڑ وہی کمپنی تو ٹیکس دیتی ہے, باقی دیتا کون ہے؟ اور ان کا سب کا 25 کرتے تو 94 جاتا. ابھی 400 کروڑ کر دیا پریویس ایئر 2017-18 کا, تو آپ کو 25 دینا ہے. 0.3% کمپنیاں وہ بھی نکل گئی ہیں,
एक लॉस है 5,000 करोड़ का, उनको ले लेते। इसका मतलब 0.7% कंपनी ऐसी हैं जो इतना अमाउंट ऑफ टैक्स देती है, और उनका 25 कर दे तो बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे होगा। लेकिन उसके मेजर हम कुछ और ढूंढ रहे हैं कि कहां से इसको रेवेन्यू को कवर करें ताकि उनको बेनिफिट भी दिया जाए। वो दे ही रहे ना, ATI, ATIB, ATIC, ATID सारे खत्म हो जाएंगे तो 25 कर देंगे। हमने विचार कर दिया, अगले साल हो जाएगा। जो 25 देना चाहता है 25 दो, लेकिन ATI से वो सारे सेक्शन नहीं मिलेंगे, जो वो लेगा उसको 30 देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वही आएगा। सो द कंपनीज हैव बीन गिवन अ बेनिफिट, but only 0.3%, 99.3% companies are now paying tax at the rate of 25%. Only 0.7% companies are paying the tax at the rate of. सबसे बड़ी बात जो करी है बजट की, इतनी टैक्स प्लानिंग करते थे बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज, सर्विस सेक्टर कंपनीज, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, या बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन डिविडेंड नहीं देते, कोई डिविडेंड टैक्स पड़ता तो क्या करते थे, बाईबैक ऑफ शेयर कर लेते थे उस अपने प्रमोटर्स के या बड़े वाले लोगों के बाईबैक कर लेते थे। बाईबैक में क्या था, कंपनी को कोई टैक्स नहीं लगता था, और शेयर होल्डर जिसके शेयर दिए गए पहले वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1038 में माफ था, तो उसमें स्टॉक से लेते थे तो उनको भी कोई टैक्स नहीं लगता, ना वहां टैक्स दिया ना कंपनी टैक्स दिया, और करोड़ों रुपए का प्रॉफिट उधर दे दिया। फिर ये टैक्स लगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पिछले साल 10%, लेकिन ये तो 10 था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो 20 था, अभी वो भी गड़बड़ कर रहे हैं। अब कह दिया 115 QA में इफ यू बाई बैक द शेयर, पहले अनलिस्टेड कंपनी करती थी, अब लिस्टेड कंपनी भी बाई बैक करेगी तो 20% प्लस 12%, 24.8 प्लस 4% उसको टैक्स देना पड़ेगा बाई बैक पर, और शेयर होल्डर को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मीनिंग दिया भाई, अब आप जो डिविडेंड अवॉइड कर रहे थे, अब क्योंकि उसको फायदा किसको होता, प्रमोटर्स को, जिनके पास लार्ज शेयर होल्डिंग थी, उन्हीं के शेयर को बाईबैक होते थे, और बाईबैक के प्रॉफिट सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको रोका गया, जैसे 150 BB और BBD डाला था कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे अगर 10 लाख से ज्यादा आप रिसीव करेंगे तो 10% टैक्स था ना, 20% जाता, ये भी प्लानिंग थी, वो भी पकड़ी इन्होंने। अब ये बिग लोगों को उनको ही से टैक्स दिया, कह दिया कि बाई बैक करेंगे तो शेयर्स के ऊपर आपको टैक्स डिस्ट्रीब्यूटिव इनकम पे देना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव इनकम इज कंसिडरेशन प्राइस गिवन माइनस द शेयर, कितने का खरीदा था उसको ऊपर 20% टैक्स दीजिए। ये एक बड़ा अच्छा मूव है जो अनलिस्टेड कंपनियां मिस यूज कर रही थी, वो अब पकड़ी गई। नेक्स्ट देखिए, ये बात तो पक्की है कि वैसे गलत लॉ बनाया ठीक हो जाएगा कि इंडिविजुअल HUF कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देते हैं या प्रोफेशनल को पेमेंट देते हैं, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए अगर देते हैं तो उस पर TDS नहीं करता। और ये भी रूल है, जो पिछले साल टैक्स ऑडिट नहीं था इंडिविजुअल HUF का, उनका भी TDS नहीं करता, वो काटते नहीं। अब लॉ बना दिया है 194M सेक्शन में क्या डाला, in case of an individual HUF who's not required to deduct tax under 194C or 194J, they will be required to deduct tax at the time of payment for a contract or supply of labor, of this is part of work contract, or to professional, they will have to deduct tax at the rate of 5%. वो कहता है कि मैं बिजनेस नहीं करता, मैं कहां से टैन लूंगा, उन्हें तो कोई जरूरत नहीं है टैन लेने की। जैसे आप 194(1A) में 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी के लिए चालान का स्टेटमेंट देते थे, सिर्फ पैन नंबर डालते थे, यहाँ भी ये डालिए और दे दीजिए TDS करेंगे, लेकिन बेवकूफी करी है। 50 लाख के ऊपर है पेमेंट इन ईयर तो TDS काटना है। अरे 2 कॉन्ट्रैक्टर के 1 करोड़ हो गया, 3 कॉन्ट्रैक्टर का 1.5 करोड़ हो गया, आपने अपना घर बनवाया 50 से ऊपर होगा तो भी तो TDS कटेगा। अगर आपने केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट किया, शादी के टाइम पे केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट किया, 50 के ऊपर होगा केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो ही तो TDS कटेगा। ये लिमिट होनी 5 लाख चाहिए थी, 0 ज्यादा लगते हैं। तभी तो पता लगेगा वो इनकम दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। उसको इनकम दिखाने में मुझे थोड़ी मेहनत TDS काटना है, पर who wants to show that income, that contractor or that professional?
آئے گا. یہ ایک چیز انہوں نے ڈالی ہے اچھی طرح. ایک چیز ہم لوگ بہت دنوں سے کہہ رہے تھے, انسٹیٹیوٹ نے لکھا ہوگا 194D کی کیا تھا, you pay premium for life insurance. If the sum paid is more than 10% of the sum assured, تو جب پیسہ واپس آتا ہے تو 10D میں باپ نہیں ہے, وہ فلی ٹیکس ہے. اس پہ TDS کاٹ رکھے تھا 1% of the sum paid. ہم ان کو کہتے تھے سر میں نے 12 لاکھ دیا تھا, اس کے بدلے مجھے 16 لاکھ ملا, تو میری انکم 4 لاکھ ہے, 16 لاکھ نہیں ہے. آپ تو 16 لاکھ پہ TDS کاٹ رہے ہو, اور وہ 16 لاکھ کہتا دکھاؤ, کیونکہ مس میچ ہو رہا ہے 26 ایئرز میں. وہ کہتے ہیں آپ کی انکم تو 16 ہی ہے, آپ نہیں مانیں گے. کہاں لکھا ہے کہ ڈفرنس میں ہوگا؟ امینڈمنٹ ڈال دی 194D میں کہہ دیا کہ TDS has to be deducted at the rate of 5%. 1 کا 5 کر دیا, but only on the income. Only on the income which is part of that. اس کا مطلب 15 میں سے 12 ہے, 3 کا کاٹو, 3 کی ٹیکس دو. یہ تھوڑی ہے کہ 15 میں ٹیکس دے. یہ مسٹیک تھی, وہ ٹھیک کی. جو ہمارے جو PPF ہے, لائف انشورنس ہے, وہ EEE ہے. آپ کو پتا ہے ایکولی ایگزنٹ, کوئی 1.5 لاکھ ملتا ہے, انٹرسٹ ایگزنٹ اینڈ فائنل اماؤنٹ وتھڈرال ایگزنٹ. لیکن جو نیشنل پینشن اسکیم ہے اس میں پارشل ای, لاسٹ میں ای پارشل ہے. 60% پیسہ الاؤڈ ہے لینا, اس 60 کا بھی 40 معاف ہے, باقی 20% میں ٹیکس لگتا ہے. 60 سے پہلے باقی 40 تو آپ کو انسٹالمنٹ ہی لینی, وہی لینی پڑتی ہے پینشن, بٹ اونلی 60% کمیوٹ کرا کے لے سکتے ہیں. لیکن 40 معاف کر دیں, اب یہ ریٹ 60 کر دیا ہے. سو پارشل ایگزمپشن ہے, لیکن پارشل ایگزمپشن has been raised from 40% to 60%. جتنا ملے گا opting out of the pension scheme or closing the pension scheme, the entire amount which you are allowed to withdraw is 60%, وہ fully exempt ہو جائے گا. گورنمنٹ نے کیا کیا, سینٹرل گورنمنٹ نے اپنے امپلائی کو جو کنٹریبیوشن کرتے ہیں NPS میں, وہ پہلے 10% ہوتا ہے, اور 80 CCD میں ڈیڈکشن بھی 10% تھی. پہلے کیا ہوتا تھا, امپلائر کنٹریبیوشن ریسیوڈ پارٹ آف یور سیلری اینڈ دین ڈیڈکشن 80 CCD سبسیکشن 2 10%. اب سینٹرل گورنمنٹ نے وہ 14% کر دیا کنٹریبیوشن, تو obviously 14 ہے تو 10 کی ڈیڈکشن میں تو غلط ہے, تو انہوں نے 80 CCD میں سینٹرل گورنمنٹ کے لیے 14% ڈیڈکشن دے دی امپلائر, اور باقیوں کے لیے 10%. سو یہ 14% اس لیے کیا گیا. یہ چیز ہے, مودی جی کی کئی چیزیں الیکشن جیتے ہیں تو ایسے تھوڑی جیتے ہیں, ٹوائلٹ کی وجہ سے جیتے ہیں. بالکل صحیح ہے, میں بتا رہا ہوں, ٹوائلٹ کی وجہ سے جیتے ہیں, اجولا کی وجہ سے جیتے ہیں, ہاؤسنگ کی وجہ سے جیتے ہیں, ارے الیکٹریسٹی کی وجہ سے جیتے ہیں. ہماری وجہ سے تھوڑی جیتے ہیں, ہماری وجہ سے تھوڑی جیتے, ارے ایک اور آدمی کی وجہ سے جیتے ہیں. کون ہے, ان کا بھی کنٹریبیوشن گریٹ ہے, ایسا نہیں. اب بھی جیتے گے آگے بات, کیونکہ اب بنایا ہر گھر میں جل, اتنا بڑھایا یہ ہے. آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. پانی کو کتنے لوگ ترستے ہیں, کتنے دور جا کے گاؤں میں لے کے آتے ہیں, یا شہروں میں بھی نہیں ملتا ہے. اگر ہر گھر میں جل بن گیا, اور بنے گا تو 5 سال میں ہی. مودی جی کو ووٹ لینے آتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. مجھے یاد ہے, میں کہا GST مت لاؤ, GST لاؤ گے 2-3 سال ہو جائے گا, الیکشن 2019 کے بعد جانا بہت مشکل پڑے گی. لیکن مجھے ہاتھ ڈیسیزن لینے نہیں, میں ووٹ لینے مجھے آتے ہیں. ہم نے یہ کہہ دیا میٹنگ میں, سر جس سرکار نے کسی بھی فورن کنٹری میں GST جب آیا ہے, دوسری بار وہ گورنمنٹ نہیں آئی ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں. اب مجھے فون آیا تھا, ہماری گورنمنٹ آ گئی ہے, یہ ریکارڈ توڑے ہیں. کیا آپ کو تو پوائنٹ یہ ہے, ہی نوز ہاؤ ٹو کیپچر. ہے کوئی نہ کوئی کرسمیٹک تو ہے, کوئی کرسمہ تو ہے اس آدمی میں. سب سے بڑی کارن ہے ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں. جس آدمی کا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہوگا وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ابھی بھی کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے. اس بجٹ میں بھی کیا کہا ہے, آپ کے پاس گھر نہیں ہے. پہلے یہ پہلی اسکیم تھی 80 میں,
लेकिन फिर कहा कि 2022 में सबके पास घर होना चाहिए, तो यू कैन बोरो द मनी फॉर परचेज ऑफ द हाउस. हम आपको डिडक्शन देंगे इंटरेस्ट की, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 1,50,000. 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मेरे. कोई कह रहा है 2 लाख की तो हमें ऑलरेडी मिलती है 24 सेक्शन में, तो कौन सा एहसान कर दिया. ऐसा नहीं है सर. अगर आपने 40 लाख लोन लिया है और सपोज करो 3 लाख 3,500 रुपए इंटरेस्ट है, 1.5 लाख यहां दे देंगे, 2 लाख ऊपर दे देंगे, 3.5 की मिलेगी. जो इधर मिलेगी वो वहां नहीं मिलेगी, लेकिन यहां 1.5 देने के बाद जो बचेगा आप वहां दे सकते हैं. सो दिस इज एन एडवांटेज. और ये वन टाइम नहीं है, जब तक लोन रीपे नहीं होगा आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती रहेगी. और लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2000. इसमें लोन सेक्शन करा दो, उसके बाद 45 लाख से ऊपर कर दी. पहले 35 लाख 45 कर दी. हम आपको सबको पता पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो ई व्हीकल ले लो, ले लो और मनी बोरो करो, और जो इंटरेस्ट होगा हम डिडक्शन दे देंगे 1,50,000. और जो बिजनेसमैन है उसको तो ऑलरेडी डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. ये फर्क पड़ा सैलरीड एम्प्लॉय. सैलरी एम्प्लॉय अगर एक लोग कार के लिए लोन लेता है तो उसको क्या इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी? अब मिलेगी 1.5 लाख. 1.5 लाख रुपए मिलेगी, पहले कहां मिलती थी? तो बिजनेस थोड़ी कर रहा था, इंटरेस्ट कोई गाड़ी खरीदा था, इंटरेस्ट थोड़ी डिडक्शन मिलती थी. अब 1.5 लाख मिलेगा. और ई व्हीकल लिखा है, कार भी सिर्फ मोटरसाइकिल मोपेड है, कार है, आप खरीदिए, जो इंटरेस्ट है हम आपको डिडक्शन देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 1,50,000. हम क्या चाहते हैं, और जीएसटी भी कम कर ही रहे, 5% कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दिस शिफ्ट इज कि पोल्यूशन कम हो जाए और खर्चा भी कम हो जाए, डीजल की और कार की पेट्रोल की बचत भी हो जाए, और ताकि आपका ये भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट है. ये इंसेंटिव दिया गया टू शिफ्ट टू ई व्हीकल. मैंने कहा व्हीकल कहा है, कार नहीं कहा है सर. तो सैलरीड वाला आदमी, मिडिल क्लास वाला आदमी सब कर सकते, क्योंकि पहले ही एक जो वो वाला आदमी है जो सैलरी रखा है, जिसकी सैलरी 70,000 है, 80,000 है, कोई टैक्स नहीं देता. 70-80,000 है तो कितना आया? 80,000 या 9 लाख 60,000. 9 लाख 60,000 में 1.5 लाख कैपिटल को ले लिया उसने. क्या पीपीएफ जो भी पीएफ है, 50,000 का एनपीएस भी ले लिया, 2 लाख उसको ये मिल गया, और 50,000 वो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले ली, 2.5 लाख मिल गया. 25,000 या 50,000 रुपए उसने वो भी ले लिया, एटीडी मेडिकल का वो भी ले लिया. अब 1.5 लाख रुपया ये भी ले लेगा. किसका? ये इंटरेस्ट. और 2 लाख घर का भी इंटरेस्ट ले सकता है, प्लस 1.5 लाख वो भी ले सकता है. 10-12 लाख की भी इनकम है तो घर भी ले लीजिए, कार भी ले लीजिए, फिर भी टैक्स कोई नहीं देगा. लाख रुपए वाला आदमी भी बचेगा. 12 लाख भी कमाएगा तो भी 1 रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं है. गाड़ी का लोन दे लो, ईएमआई का रिवाइज हो ही गया. गाड़ी का लोन दे लो, घर का लोन दे लो, घर नहीं है तो वहां पर भी मिल गया, यहां पर भी मिल गया, और टैक्स तो देगा नहीं. तो सरकार हमारा 30% तो वही दे रहे. सो इट इज अ बेनिफिट सर विच पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि 1 लाख 1.25 लाख रुपए वाले को आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है. अगर प्रॉपरली प्लानिंग करके ये काम, यू नीड नॉट पे एनी टैक्स. सो दैट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि और वैसे भी टैक्स देते की तरफ एहसान करते थे, टैक्स देते कहां थे? मैंने बोला ना, सारा टैक्स तो आता है उन लोगों से, बाकी से तो आता क्या है. लेकिन ये भी एक एडवांटेज दे दिया. लेकिन आपको बता दूं कि अब हर जगह लिख दिया अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट से जो पेमेंट है ना, उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड भी प्रिस्क्राइब करेंगे. जैसे वो है ना ये पेटीएम. अब पेटीएम इलेक्ट्रॉनिक मोड है कि नहीं, हमें क्या पता. अब तो कई आ गए, मामा बन गए तो 6,000 रुपए दे दिए, पता नहीं कहां से दिए, समझ में आ गया ना. कौन से वाले चैनल से दिए? अमेजन से पेमेंट करिए. अमेजन से तो मामा बन के पेमेंट की थी उसने, उससे. तो ये क्या पार्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड है या नहीं है, ये प्रिस्क्राइब करके दे आर गोइंग टू बिजनेस. बोल दिया है जो बिजनेस कर रहा है, अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, काइंडली प्रोवाइड ए फैसिलिटी टू योर बायर, और ये पर्सन wants to take a payment to you through electronic mode, which is going to be prescribed. In addition to वही अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट. होता क्या था, लोग कैश जमा करा देते थे. मेरे बैंक अकाउंट में चेन्नई से पेमेंट आनी है और मेरे बैंक में कैश जमा करा दे, उधर से पेमेंट आनी है मेरे बैंक में कैश जमा करा दे.
اور وہ 40 پر AD کا آدمی تھا, 40 پر AD کو لگتا ہی نہیں 48 تھی, وہ کیش ہی جمع کرا دیتا تھا, اس کو تو ڈیڈکشن مل جاتی تھی, وہ کیش کی کوئی لنک نہیں. انہوں نے کہہ دیا کیش نے اس طریقے سے آپ ابھی منع نہیں کیا, لیکن یہ موڈ آپ کو پرسکرائب کر دیا, آپ کو موڈ کرنا پڑے گا, فیسلٹی دینی پڑے گی. نہیں دیں گے تو 271 DB میں آپ کو پینلٹی لگ جائے گی 500 پر ڈے, 5000 روپیز پر ڈے پر ایچ ڈے آف ڈپازٹ. دوسرا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب کوئی بھی آدمی 1 کروڑ سے اوپر بینک میں پیسے جمع کرائے گا کرنٹ اکاؤنٹ میں, اس کو ریٹرن کرنی پڑے گی, چاہے انکم ہے یا انکم نہیں ہے. انکم ہے اور انکم نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے. الیکٹریسٹی کا بل 1 لاکھ سے اوپر ہے, کرانا پڑے گا. فارن ٹریول ہے 2 لاکھ سے اوپر ہے, ریٹرن بھرنی پڑے گی. یہ ایگریکلچرسٹ کہتے ہیں ہماری تو انکم معاف ہے, ہم فارن ٹریول کر کے آئے 2 لاکھ خرچ کر کے آئے, ہماری انکم معاف ہے, بھیا ریٹرن بھرو, اور ریٹرن بھرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ٹوٹل انکم ایگزمپٹ ہے تو ریٹرن نہیں بن. ریٹرن آدھار کو پین سے لنک کر دیں گے. آدھار ہو تو پین, اگر آپ نے ایک بار آپ کا پین نہیں ہے, آدھار نمبر دے دو, پین اپنے آپ پر لوٹ دے گا, اپنے آپ لوٹ کر دیں گے. آدھار دیا نہیں, پین لنکنگ بھی کرنی پڑے گی پین اور آدھار کی. اگر لنکنگ نہیں کرو گے تو آپ کا پین انآپریٹو کر دے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ یہ ہے. اب آپ کے اوپر ریسٹرکشنز لگا دی ہیں کہ کائنڈلی بی کیئرفل. آدھار بھی امپورٹنٹ ہے اور پین بھی امپورٹنٹ ہے, اور یہ انٹرچینجبل بھی ہو جائیں گے, آپ چنتا نہیں کیجیے. تو یہ ایک اور پوائنٹ آپ نوٹ کر لیجیے کہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کرنا پڑے گا. یہ کرنا, لوگ سوچ رہے ہیں کہ 40,000 تک انٹرسٹ نہیں ہے, 40,000 تک نہیں ہے نا FDR میں اور ٹائم ڈپازٹ میں, 40 تک ہو گئے نہیں, تو 40 کے اوپر TDS کٹے گا, اور 40 کے اوپر TDS کٹے گا تو وہ تو 26 ایئرس میں آئے گا, 40 کے نیچے کا تو آئے گا ہی نہیں. تو ان کو کیسے پتا لگے گا؟ دیکھو چھوٹی چھوٹی FDR بنا کے بینکوں میں 40 سے کم کر دو. سر یہ غلط کام مت کرنا. 206A جو کوارٹرلی اسٹیٹمنٹ جاتی ہے اور انٹرسٹ لیس دین 40,000, پہلے وہ جاتی تھی کسی پراپرٹی میں, کسی ڈسٹرکٹ میں, کسی اس طرح, اب آن لائن جائے گی, پین نمبر ہوگا اور وہ آپ کے اس سے لنک کر دے گی. سو مت سوچنا کہ میں نے تو یہ سب پڑھا نہیں, ان کو کیسے پتا لگتا ہے؟ ان کو سب کچھ پتا ہے. آپ کے پاس کتنے شیئرز ہیں ان کو پتا ہے, آپ کا کیا بینک اکاؤنٹ ہے ان کو پتا ہے, آپ کے پاس کتنا میوچل فنڈ ہے ان کو پتا ہے, آپ کے پاس کیا ہے, کتنی بار فارن ٹریول کیا وہ بھی ان کو پتا ہے. ان کو پتا ہے کہ فارن ٹریول کتنی بار کیا, سب لنک کیا ہوا انہوں نے. آپ نے مدان صاحب نے ڈی مانیٹائزیشن کے ٹائم پہ کتنے پیسے جمع کرائے تھے وہ بھی پتا ہے. صرف انہیں پین نمبر دے دو. میرے اکاؤنٹ میں نہیں تھے, میرے وائف کے اکاؤنٹ میں تھے, میں جوائنٹ اونر تھا, تب بھی بتا دیا. میرے اکاؤنٹ میں بھی لکھا ہوا تھا, اس کے اکاؤنٹ میں بھی لکھا تھا 2 چانس. سر یہ اتنی انفارمیشن ہے پروجیکٹ ان سائٹ پر, 360 ڈگری پروفائل ہے. ساری ترکیبیں تو آپ ہی بتاتے ہو سر. GST کی ترکیبیں تو آپ ہی نے بتائی ہیں. وہ کہتے ترکیبیں بتاتے ہو, پر ایک چیز بتاؤ, کیا غلط بتایا؟ ٹیکس دو, اپنی جان چھڑاؤ اور خوش رہو, زندگی آرام سے جائے. اب وہ زمانے چلے گئے, کمپیوٹر آ گیا ہے, سب کچھ ان کو پتا ہے, سب کچھ ان کو پتا ہے. تو کیا فائدہ اپنے آپ کو پریشان کرنے کا؟ مت کرنا, اب کوئی دقت نہیں ہونا. میں تو پہلے کہہ دیا کہ نہ, میں تو ڈر گیا مودی جی سے. میں 100 چوہے کھا کے دلی حج کو جا چکی ہے. ارے میں تو سوٹ پہنا کرتا تھا, دیکھو اتنا ڈر گیا کہ اب تو مودی جیکٹ پہنتا ہوں اور اپنے آپ کو بچا لو. کیونکہ مجھے عقل آئی جب ڈی مانیٹائزیشن ہوا, اگلے دن ہمارے آفس میں 10 لاکھ کا, میرے پاس 50 ہے, وہ کہتے 1 کروڑ ہے, کہتا 5 کروڑ ہے, کہتا 10 کروڑ ہے, ایک کہتا 100 کروڑ ہے میرے پاس. میں نے ایک ہی سوال پوچھا, جب فیس مانگتے تھے کہتے کھانے نہیں چاہیے. ایسے ہی کرتے تھے, ہمیں بیوقوف بناتے تھے. اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور ہمیں دیتے نہیں, تو ہم تو سیوا ہی کرتے رہے تھے.
सर हमने सेवा की है, लेकिन हमने बहुत हार्ड वर्क किया है सीए करने में, छोड़ दो, अब नहीं। अगर आपने 98 चूहे खाए तो 2 बार खा लो, उसके बाद मत करना। मैंने तो 100 खा चुका हूं, मैंने तो बंद कर दिया। ये मैंने बताया, मैं रियली कह रहा हूं, हमने बहुत हार्ड वर्क करके 7 बजे पहुंचना था, 8 बज गए, तो प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर द थैंक यू सो मच सर।